طلاق دو، تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا، آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے یہ۔ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے یہ۔ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا۔ تو ہر ایک کے ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل۔ اس نے یہ کیوں کر لیا؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو۔ اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے۔ اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کو، بھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو، مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، اس کو میں کیسے دوبارہ؟ ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے۔ نہیں یاری بات، اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے، سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔
اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے. باقی حکام بھی تو فرض ہیں, انہوں نے باقی حکام کی نفی نہیں کی ہے. ان کا مقصد ہے کہ تہجد اگر نہیں بھی پڑھتا, اشراق اوابین نہیں پڑھتا,
خالی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو بھی کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا بھی کرے, چوری بھی کرے, فلان بھی کرے, ڈمکانا بھی کرے. تو 5 نمازوں سے مراد ہے کہ تہجد اور اشراق اوابین نہیں پڑھتا, اور باقی 5 نمازیں بھی اپنے لوازمات کے ساتھ ہیں, سنت مؤکدہ کے ساتھ. جمعہ اور اتوار کے دن مسائل کے سیکشن میں آپ ایک ہی سوال پر رہتے ہیں اور سوالات نہیں ہو پاتے, لوگ انتظار میں رہتے ہیں. جواب محمد علی آخر میں لکھا شکریہ. شکریہ جب ادا کریں جب میں آپ کی تجویز پر عمل کروں نا, پھر اگلے ہفتے آپ کہیں کہ شکریہ آپ نے ہر سوال کو ٹائم دیا. یہ بات صحیح ہے, میں بعض دفعہ ایک سوال میں بہت لمبا جواب کر دیتا ہوں تو باقی سوالات رہ جاتے ہیں. کوشش کرتا ہوں سب سوالات کو نمٹا دوں. مفتی صاحب, ہمارے علاقے کوئٹہ مغل آباد میں عورت کا مہر 30-25 لاکھ 20-25 لاکھ ہوتا ہے, آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں. اس کا نقصان عورت کو بھی ہوتا ہے, مرد کو بھی ہوتا ہے. جن علاقوں میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے نا, ان میں لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور مرد پھر کیا کرتے ہیں, دوسرے قوموں میں شادی کر لیتے ہیں. وہ اتنا انتظار نہیں کر پاتے. پہلے زمانے میں تو ٹھیک ہے مہر بہت ہوتا تھا, لیکن وہ سب جگہ ہی پھر مہر بہت ہوتا تھا, تو مرد مجبور ہوتا تھا کمانے پر. اور پھر 2-3 شادیوں کا رواج بھی تھا کہ لڑکی کو اگر یہ آدمی پورا مہر نہیں دے رہا تو دوسری شادی والا زیادہ مہر دے رہا ہے, وہ دوسری بیوی بن جاتی تھی. اب نہ دوسری شادی کا رواج ہے, اور پھر مرد کو سستے میں دائیں بائیں بہت عورتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد پھر کہتا ہے بھائی یہ 20-25 لاکھ میں شادی کون کرے گا, جاؤ کہیں اور جا کے سستے میں کر لو. پھر چھپ چھپا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ. کچھ لوگ تو زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جن میں اللہ کا خوف ہے پھر وہ سستے میں کہیں بھی کوئی مل جاتی ہے شادی کر لیتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں اس کو. خاندانی نظام سارا اوٹ پٹانگ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس لیے جیسے نکاح مرد کی ضرورت ہے, لڑکی کی بھی تو ضرورت ہے نا. تو لڑکی والوں کو چاہیے اگر آپ کو اپنے لیے کوئی, اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا داماد مل رہا ہے تو بھائی پیسے کو بیچ میں مت لے کر آؤ. شریف آدمی مل رہا ہے, کوئی دیندار آدمی مل رہا ہے, تو جتنی گنجائش ہے کر دو, اس کو رواج ڈالو. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, باپ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں بھی تو اتنا مہر دینا ہے نا, تو میں وہ ریکوری تو کروں نا پھر. تو بھائی بیٹوں کی شادی میں بھی آپ ایسی جگہ کرو, یعنی سب کمپرومائز کر لیں مل جل کے کہ بھائی ہم نے اپنی سوسائٹی میں شادی کو, نکاح کو مشکل نہیں بنانا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے, میں نے جب بات چلائی نا اس کی مہر کم ہو, کہتے ہیں بھائی ہم اپنے بیٹے کا تو 25 لاکھ روپے مہر دے رہے ہیں, تو پھر ہم اپنی بیٹی کا مہر 25 لاکھ کیوں نہ لیں, ادھر ہمارا ڈبل خرچہ ہو رہا ہے. تو بھائی قربانی دے دو یار تھوڑی سی. آہستہ آہستہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو پہلے قربانی دینی پڑتی ہے, پھر سوسائٹی میں کوئی چیز رائج ہوتی ہے. کچھ لوگ قربانی دے دیں بھائی اپنے بیٹوں کے لیے, ٹھیک ہے مہر بہت دے دیا آپ نے بیٹیوں کے لیے, آپ بولے بھائی بندہ شریف چاہیے ہمیں, ہم مہر کم لیں گے, تو آہستہ آہستہ رواج پڑ جائے گا. ورنہ اس کا لڑکیوں کو بڑا نقصان ہے, عمریں نکل جاتی ہیں. پھر ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے, مرد کہتا ہے جب میں نے اتنا مہر دے کے شادی کی ہے نا, پھر وہ بعض دفعہ بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میں خرید کے لایا ہوں, غلام بنا کے رکھتا ہے بعض دفعہ کہ بھائی میرا لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے بھائی اس کو سوسائٹی میں, اس کو آج اس زمانے میں یہ بہت مشکل ہے اتنا مہر پہ نکاح کرنا. اس سے نقصان زیادہ ہے فائدے کے بجائے. میرے کرایہ دار نے 1 ہفتے پہلے اپنی بیوی کو فون پر 6 مرتبہ طلاق دے دی تھی. ان کی اہلیہ کے پاس ریکارڈنگ ہے, اس نے کئی عورتوں کو ریکارڈنگ سنائی ہے, اب ساتھ رہ رہے ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے, ان سے مکان خالی کرایا جائے یا ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ مکان خالی کرا دیں, ان سے بولیں یہ ہم نے شادی شدہ فیملی والے لوگوں کے لیے, یہ کوئی زنا کا اڈا نہیں ہے. تو مکان خالی کرا دیں, بولے بھائی یہ نکلو پتلی گلی سے, چاؤ شاباش. کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے, کچھ سوسائٹی میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ قربانی اللہ کے لیے بھی دینی چاہیے. بعض لوگ ہر جگہ محبت 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 کے قائل ہوتے ہیں, اس سے شرعی حکام کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد جب رکھیں گے اور لوگ ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے, تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں یہ طلاق کا لفظ کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. سعودی عرب میں دیکھو نا کیا بیڑا غرق ہوا ہے. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, 3 طلاق مرد نے دے دی ہیں, عورت اگر رہنا چاہتی ہے نا شوہر کے ساتھ تو وہ فتویٰ اس مفتی سے لے لیتی ہے جو کہہ رہا ہے یہ کوئی ہے. نہیں رہنا چاہتی تو اس مفتی سے فتویٰ لیتی ہے جو کہتا ہے 3 ہو گئی ہیں. ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اجماع کے خلاف چلیں گے, قرآن و سنت کو چھوڑیں گے آپ, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف کی ہے. ایک تو بڑی مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی خود تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ فہم لیتے ہیں جو اسلاف کی ہے, حالانکہ وہ اسلاف کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. تو اسلاف میں کہیں بھی نہیں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے یہ. تو اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ دیوبندیوں کے حوالے دیتے ہیں, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. دیوبندی 100 مل کے بھی لکھ دیں نا, پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اہل حدیث سے تو میں کہتا ہوں آپ تو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں حنفی نے لکھ دیا, فلانا شافی نے لکھ دیا؟ قرآن حدیث سے دکھاؤ بھائی, صحابہ سے دکھاؤ. آپ صحابہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور جو حدیث آپ دکھاتے ہو اس کے میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. تو اس لیے مسئلہ بہت بدیہی ہے, یہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. 3 دے دی ختم. اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو 3 ہوتی ہیں. مسلک کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ 3 کو 1 کہہ سکتے ہو. آپ بولو کہ میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں, میں قرآن حدیث کو نہیں کرتا, تو پھر مسلک میں تو تبھی اہل حدیث اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث نا 3 طلاق کے مسئلے پر کسی بھی سنجیدہ عالم کے ساتھ اس پہ نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹاپک کچھ اور ٹاپک پہ بات کرو, اس پہ نہیں کرو. اچھا بھائی, آج کل لوگ والد صاحب کو ابو کی جگہ بابا کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں. ابو سب سے اچھا لفظ ہے. میرے بھی ایک چینل مجھے بابا کہہ رہے, ایک ابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ایک پہ جمع ہو جاؤ بھائی. ایک گھر والی ہے, اس کے بچے مجھے بابا کہتے ہیں, ایک وائف کے بچے مجھے ابو کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو سارے بابا بول دو یا سارے مل کے ابو بول دو. مجھے تو لفظ ابو پسند ہے. ہم اپنے ابو کو ابو میں بڑا پیار ہے بھائی. ابو کے لفظ میں بڑی شفقت ہے. امی, ابو, مما بھی کہہ سکتے ہیں امی کو, لیکن جو مزہ امی میں ہے وہ مما میں نہیں ہے. امی کیا پیارا لفظ ہے, ابو پیارا لفظ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو نہ لگے, باقی جائز ہے. تو اب دیکھو مختلف چینل ہیں, ایک ابا کہہ رہا ہے, ایک بابا کہہ رہا ہے, اللہ خیر کرے, ابو کہہ رہا ہے. ہائے ہائے, مستورات 4 ویل یا بائک چلا سکتی ہیں؟ 4 ویل تو چلا سکتی ہیں, بائک نہ چلائیں بھائی. مستورات مکشوفات بن جاتی ہیں جب بائک چلاتی ہیں. ایکسیڈنٹ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے اس میں. مردوں کے بائک چلانے میں آپ حادثات کا ریشو دیکھو آپ. میں ایک دفعہ گیا ہوں عباسی شہید ہاسپٹل, اس کے ایمرجنسی وارڈ میں. ہر تھوڑی دیر میں کوئی سر پھٹا ہوا آ رہا ہے, وہ جو بائک سے گرا ہوتا ہے. آپ بھی جا کے خود تجربہ کر لو, ہر تھوڑی دیر میں نا کوئی زخمی آ رہا ہوگا ایمرجنسی میں. یہ کون ہے؟ سارے بائک والے. تو یہ مردوں میں اتنے واقعات ہیں, کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں. جو بھی میں نے بہت بائک چلائی ہے, میں نے 125 ہونڈا اور کاواساکی GTO 125 یہ 2 بائکیں رکھی ہیں پہلے. تو میں نے کوئی کراچی کا یعنی چپا چھوڑا نہیں ہوگا. اتنی بائک, ایک تو 70 کلومیٹر تو میری روز ویسے ڈرائیو تھی بائک سے. جامع رشید ماڑی پور سے جاتا تھا اور پھر نیول کالونی ہاکس بی روڈ واپس آتا تھا. تو 70 کلومیٹر تو میری ویسے ہی ڈرائیو تھی بائک کی. تو ہم نے سن رکھا تھا جو بھی بائک چلاتا ہے واقعات ہوتے ہیں اس کے ساتھ. خود میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں جو اللہ نے بچا لیا پھر بھی, کیونکہ میں بہت زیادہ بائک مجھے ایکسپرٹ ہو چکا تھا. میں جب اتنی چلائی ہوگی تو کتنا کانفیڈنس ہوگا نا انسان کو. اور چلائی بھی ہیوی, یعنی کراچی کے لحاظ سے تو ہیوی بائک میں ہی شمار ہوتا ہے اس کا ہونڈا 125 اور GTO 125. تو GTO 125 کی تو ٹینکی آپ کو پتا ہے وہ کنویں کے برابر ہوتی ہے پوری. تو اتنی چلائی ہے بائک. جی رشتے بھی بائکوں پہ ہی لینے جاتا تھا میں, تو سوچو کتنی چلائی ہوگی. یہ تو میں نے 2013 یا 12 میں آ کے بائک کو بیچ کے پھر پہلے وہ کار خریدی تھی, وہ FX وغیرہ خریدی, پھر ترقی کرتے کرتے وغیرہ وغیرہ. خیر اس کو بیچا, تھوڑا سا اس میں کام کرا کے مہنگے داموں بیچ کے, پھر شیراڈ لے لی, پھر اس کو کام کرا کے مہنگے داموں بیچ کے, تھوڑا ہوتے ہوتے بڑی لمبی تاریخ ہے میری. تو اتنی میں نے بائک چلائی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میں بائک میں بہت ایکسپرٹ تھا, کیا ہوں بھی بہت ایکسپرٹ. اس کے بعد بھی میرے ساتھ بہت سارے واقعات بائک کے. تو میں تو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا, یہ اللہ نے بچایا ہوا ہے تو میں موجود ہوں. کیسے واقعات؟ 2 واقعات تو ابھی آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ ہوشیار ہو جائیں کہ یہ مردوں کے چلانے کی چیز نہیں ہے. آپ خواتین کو کہہ رہے ہو کہ بائکیں چلائیں. اب غریب آدمی بیچارہ مجبور ہے چلانے پر چلائے وہ, لیکن بہت احتیاط اس میں. میں جا رہا ہوں ایک دفعہ, میرے یہ جو ابھی بہنوں, یہ میرے عارف صاحب نا, یہ جو اکثر ہمارے ساتھ آفس میں آپ کو نظر آئیں گے, یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں بائک لے کے جا رہا ہوں, بڑے آرام سے احتیاط کے ساتھ چلاتا, تیز تھا لیکن احتیاط کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں آپ کا قصور نہیں ہوتا اس میں. کہیں روڈ بند تھا آگے اور ان نالائقوں نے کیا کیا تھا, ایک ڈور لگائی ہوئی تھی جو دور سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ بند ہے روڈ. پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں یوں بھگا کے 125 نا, آگے وہ رسی آ گئی. اب آپ بتاؤ بندے کا حشر کیا ہوگا اس میں, وہ تو گیا کام سے. میں نے ایک دم بریک لگائی ہے اور پھسلتے ہوئے ہم رسی کے نیچے سے گئے ہیں, اور رگڑ سے جو ہے نا مر جاتا ہے آدمی ایسے موقع پہ, 125 پہ ہو, اسپیڈ میں ہو, لیکن اللہ نے بچانا تھا. اتنی سخت رگڑ آئی ہے یہاں پہ, گھٹنے چھل گئے ہم دونوں کے. اس کے بعد پھر گھر میں پڑے رہے, علاج ہوتا رہا, مدرسے کی چھٹی. پھر جس دن ٹھیک ہوا ہوں نا, اس دن بائک لے کر گیا ہوں تو روڈ زیر تعمیر تھا, گول گول پتھر اس میں ڈالے ہوئے تھے. جا رہے ہیں ابھی اسی پہ پھسل گئے دوبارہ وہی جہاں سے, اور ہنس بھی رہے ہیں, نیچے پڑے ہوئے ہم لوگ ہنس رہے ہیں. وہ میرے دوست ہیں نا بچپن کے عارف صاحب, ہم دونوں ہنس رہے ہیں. ہنس رونا آ رہا ہے لیکن ہنس اس لیے رہے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک ہوئے تھے, پلس پٹی اتری تھی, ایک دن بھی مہلت نہیں ملی, دوبارہ لیٹے ہوئے. تو اتنا مسائل ہوتے ہیں بائک میں, اتنے ایکسیڈنٹ کے خطرے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ٹکراتے ہوئے بچے ہیں, کئی دفعہ کلابازیاں کھا کے گرے ہیں, لیکن اللہ نے بچانا تھا. آج کے سامنے لوگوں کو شادیوں کی ترغیبیں دینی تھی تو بیٹھے ہوئے. لیکن جو بھی بائک چلاتا ہے نا, اس کے ساتھ واقعہ نہیں بلکہ واقعات ہوتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بچا کے رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا.
ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے 40 سال بائک چلائی ہے, کوئی حادثہ نہیں ہوا, لیکن ایک دن جا رہے ہیں اپنی بیگم کو بٹھا کے, تو کیا ہوا کہ وہ فٹ پاث سے بائک ان کی غلطی سے ٹکرا گئی. وہ بہت آرام سے چلاتے تھے بائک کہ حادثہ نہ ہو, پھر بھی حادثہ ہو گیا. کہیں کوئی تیل ویل سڑک پہ پڑا ہوا تھا, سلپ ہوئے, سلپ ہوتے ہی ان کا سر لگا ہے فٹ پاتھ کی نوک پہ, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سمجھ رہے ہو, 30-40 سال چلائی ہوگی انہوں نے بائک. تو اس لیے ہم تو مردوں کے بائک چلانے کے لیے قائل. دنیا میں ایسے بائکیں کوئی نہیں چلا رہا ہوتا جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں اگر چلتی بھی ہے, سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں ہیوی بائکیں ہوتی ہیں, ان کے مخصوص لائسنس ہوتے ہیں, بہت پاورفل قسم کے ہیلمٹ. ہمارے یہاں ہیلمٹ جو مل رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے ناریل الٹا کر کے پہن لیا کرو, وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ ہیلمٹ اتنے تھکے ہوئے ہیں, یہی سر میں گھستے ہیں جا کے, کسی کام کے ہیلمٹ نہیں ہے یہ, تو بیکار. اور ہیلمٹ پہنتے کہاں ہیں؟ اور کمال کی بات ہے, پہنتا صرف ڈرائیور ہے جو بائک چلا رہا ہے, جو پیچھے بندہ ہے وہ اس کا سر, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک انگریز آیا وہ پاکستان میں نا, جب اس نے دیکھا کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ہیلمٹ پہن رہا ہے, پیچھے بیوی بچے سب بغیر ہیلمٹ کے, اس نے کہا کیا مطلب, صرف اس آدمی کی زندگی. وہ انگریز اعتراض کر رہا تھا کہ صرف اس کا سر قیمتی ہے, باقیوں کے سر کیا ناریل ہیں. وہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ان کا جڑنا کو ضروری نہیں ہے کیا؟ یعنی وہ حیران ہو رہے تھے, کیونکہ ہم نے جاپان میں, تھائی لینڈ میں, ہر جگہ دیکھا کہ جو بھی بائک پہ بیٹھتا ہے نا, سب کے سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے. عورت بیٹھے گی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, یعنی آپ کی وائف پیچھے بیٹھی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, مرد کے سر پہ بھی ہیلمٹ, سب کے سر پہ ہیلمٹ. وہ کہتے ہیں بھائی گریں گے تو چوٹ تو اس کے بھی لگے گی, اس کے بھی لگے گی, سب کا سر بچانا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صرف گھر کے سربراہ کا سر بچانا ضروری ہے, ماتحتوں کا سر وہ کسی کی کام کا نہیں. انہوں نے اتنی ٹینشن دی ہے سربراہ کو, وہ سب کے سر پھٹے, اچھا ہے. تو ہمارے یہاں لا قانونیت ہے, ہیلمٹ بیکار قسم کے ہیں. ہیلمٹ سے زیادہ مضبوط تو آپ کا اپنا سر ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا اسٹینڈ کرا کے سر ہی ہیلمٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے اللہ نے ان کو ڈیزائن, اچھا کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے بھائی. اچھا خیر, تو خواتین کو آپ بائکیں چلانے کا مشورے دے رہے ہو اور ان کو وہ کہہ رہے ہو وہ تو, اور پھر بائک میں کانفیڈینس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ تو مرتے ہی مرتے ہیں بائک پہ. تو خواتین میں تھوڑی کانفیڈینس ہوتا ہے, ان میں وہ بہادری تھوڑی ہے. کانفیڈینس ہوتا ہے آدمی مشکل جگہ سے ایک دم اسپیڈ سے نکال لیتا ہے, بعض دفعہ گاڑی سامنے آ گئی, یوں ٹن مارا, یوں نکالا اس نے, ایسے ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ ہاتھ پاؤں ایک دم بیچاری بھول جاتے ہیں ان کے. ذرا سا کوئی اچانک ٹرک سامنے آ گیا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے تو وہ رسی آ گئی نا, ہم نے اپنی طرف سے تو افلاطونی دکھائی, تھوڑا سا یوں سلپ ہوتے ہوئے چلے گئے, لیکن ہمیں یہ تھا کہ رسی سے ٹکرا جاتے تو پتہ نہیں, پھر تو اڑ جاتے بالکل ہی. لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ رسی بھی 2 اسٹینڈ پہ ٹکائی ہوئی تھی انہوں نے, اس سے ٹکرانے میں اتنا نقصان نہیں تھا جس طرح ہمیں اس سے بچنے میں نقصان ہوا ہے. لیکن اب چلانے والے کو تھوڑی, اس کو تو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خواتین میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ گھبرا جاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی وہ ٹرک کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہے, کسی اور بائک سے ٹکرا گئی ہے, وہ سلپ. پھر یہاں کون تمیز سے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے, سارے اونٹ پٹانگ, کو یہاں سے نکل رہا ہے ادھر. بائکوں والوں کو ہارن دے کے دیکھو, فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہارن دو کہ تو سائڈ پہ ہو جا, الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب جس ملک میں یہ حالات ہوں اس میں آپ بولو خواتین بائکیں چلائیں, اس کا مطلب آپ جنازے اٹھانا چاہ رہے ہو. بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. ذہن کے لیے, اچھا زینب کے لیے دعا کی درخواست ہے, سول ہاسپٹل میں داخل ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ ان کو شفا. المحنت علی المفنت کی عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بیان کریں, مختصر نہیں تفصیل سے بیان کریں گے. اور ہم یہ بیان کرنے جہلم گئے تھے, محترم کو موقع مل گیا تھا کہ اگر یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوتے تو سامنے آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیتا. تو بھاگا کون ہے بھائی؟ بھاگتا وہی ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا المحن المنت پہ. آپ لوگ دعا کریں اللہ میرے وقت میں برکت دے, کیونکہ ہم فارغ نہیں ہیں, 20 کام ہے. پھر بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. مفتی صاحب ڈی ایس, یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ ڈی ایس پی فنڈ کا کیا حکم ہے, وضاحت سے بتا دیں اس کی کیا صورت اور کیا حکم. ایک تو وہ جی پی فنڈ ہوتا ہے نا, یہ وہی فنڈ ہے, اسی طرح کا ہے, وہی فنڈ ہوتا ہے نا. تنخواہ سے, سیلری سے آپ کے کچھ اماؤنٹ کٹتی ہے, بعد میں اضافے کے ساتھ ملتی ہے. اگر وہی ہے تو وہ جائز ہے جی. مختلف ناموں سے ہے. دیکھو اگر آپ سے لون لے رہے ہیں, آپ سے پیسے لے رہے ہیں, اس پہ آپ کو نفع دے رہے ہیں, کسی کاروبار میں لگائے بغیر ایک متعین اماؤنٹ دے رہے ہیں, وہ سود ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو. اور اگر آپ کی سے پیسے لے نہیں رہے بلکہ تنخواہ سے کاٹ رہے ہیں, اور تنخواہ سے کٹ کرنے کے بعد میں بڑھا کر دیتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے. دیکھنے میں سود لگتا ہے لیکن وہ حقیقت میں جو جی پی فنڈ میں ہوتا ہے تو وہ سود ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ محمد علی بنیر کے پی کے سے,
انشورنس کمپنی جو منتھلی پیسے لیتے ہیں اور اس کا علاج اس کا کیا اسلام پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, علاج ہمیں فری میں دیتے ہیں, اس کا کیا اسلام میں کیا حکم؟ انشورنس کمپنی کے ساتھ معاملات حرام ہیں, ناجائز ہیں. اگر کسی نے کر لیے ہوں یا قانونی مجبوری سے کر لیے ہوں تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں نا یا فیوچر میں جمع کرائیں گے وہ آپ کے لیے حلال. آپ نے قسطیں ایک فرض کرو 1 سال میں 2 لاکھ روپے قسطیں جمع کرا دی آپ نے, تو وہ آپ کی ذاتی رقم ہے, کسی بھی طرح لے سکتے ہیں. اب آپ کو علاج کی ضرورت پڑی تو 2 لاکھ کا علاج آپ اس سے کرا سکتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ قسطیں جمع کرائیں, علاج پہ خرچہ 2 لاکھ کا آ رہا ہے جو انشورنس کمپنی سے آپ کلیم کر کے لے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ 1 لاکھ آپ جمع کرا چکے ہیں, 1 لاکھ اگلے سال جمع کرائیں گے نا. تو یوں سمجھو کہ وہ آپ پیسے اس لیے آپ وہ علاج حلال ہے کہ آپ نے وہ پیسے جمع کرانے, اضافی نہیں لے سکتے آپ, وہ اضافی وہ حرام اور ناجائز ہے. بچہ اپنے دل پر کیسے قابو رکھے؟ بچے اپنے دل پر کیسے قابو رکھیں؟ بچوں کے تو ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی, کہ تربیت کرتے ہیں, وہ خود سے کیسے کریں. مفتی صاحب سود تو بینک والے کھاتے ہیں, تو کیا بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو بغیر سود کے قرضہ دے. بینک سے قرضہ لینا حرام ہے کیونکہ سود پہ قرضہ دیتا ہے, باقی وہ کھاتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا, آپ نہ کھائیں. البتہ وہ قرضہ جو آپ لیتے ہیں وہ قرضہ بذات خود رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے کوئی کاروبار کریں گے تو کاروبار جائز ہوگا, کیونکہ حرام وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہیں سود کی شکل میں, اس سے بینک جو کاروبار کرے گا وہ حرام ہوگا. سمجھتے ہو؟ ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ, کیا یار رائٹنگ تو صحیح لکھا کرو, وہ عربی میں جو لکھا ہے پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں. ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ شور پتہ نہیں کیا لکھا ہے, تو اس نے غصے میں بیوی کو طلاق دی, اور بیوی کیا لکھا ہوا ہے کہاں تھی پتہ نہیں کہاں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی؟ یہاں نہیں تھی, گاؤں میں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور 3 دفعہ کہی. بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے بھائی, جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی چاہے کہیں بھی ہو, بس قبر میں نہ ہو, دنیا میں ہو, تو 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ نے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کی, اس کو بیان کیا, یہاں تک کہ آپ کے دانتوں میں خلا تھا اور آپ کے کتنے بال سفید تھے, لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ صحابہ نے نبی کی آخری نماز نہیں بیان کی اور امت میں اس قدر اختلاف رہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے نبی کی آخری نماز بھی بیان کی ہے اپنے عمل سے, سمجھتے ہو, اور کچھ صحابہ نے اسی عمل کو فالو کیا جو نبی کا پہلا عمل تھا. تو صحابہ نے بتا دیا کہ دونوں پہلو ہیں اس میں, یہ والا پہلو بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. یہ صحابہ بیان کر دیا صحابہ نے کہ اب اس میں کسی مسئلے میں بھی شدت جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین ترک کیا, تو آپ نے بغیر رفع الیدین والی نماز سکھائی, جیسے کہ ترمذی میں ہے. عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں رفع الیدین کیا ہے. تو یہ دونوں اصحاب کی ملاقاتیں بھی ہوئی یقیناً, اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ صحابہ کرتے بھی تھے جن کے امام ترمذی نے نام نقل کیے, لیکن ان دونوں میں رفع الیدین کے موضوع پہ حساسیت نہیں تھی, سینسٹیوٹی نہیں تھی. تو صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں, یوں بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے, اور اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بتا دیا کہ بھئی دونوں طرح سے, کچھ لوگوں کی وہ رائے ہے جن کی وہ رائے تھی, انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا, کیونکہ یہ رائے ہے انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا, لیکن لڑے دونوں نہیں اس ٹاپک پر, نہ ان کے مناظرے ہوئے نہ ان کی بحثیں ہوئی. تو امت میں تحمل بھی تو پیدا کرانا ہے نا, بردباری بھی تو پیدا کرانا مقصد ہے نا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طبقے نے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اندھے مقلد ہیں, وہ نبی کی نماز کو, ان کو جب بھی دلائل ان کے خلاف دیے جائیں نا تو وہ ان کے منہ سے غصے سے ایسے جھاگ نکلتا ہے. میں نے جب بھی رفع الیدین پر کچھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا, نیچے جو طبیعت سے لوگوں نے گالیاں دی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ہوئے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں, بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ. تو جب اللہ نے اپنے نبی کے اور صحابہ کے ذریعے حجت تمام کر دی, اختلاف پیدا کر دیا, تو اختلاف پیدا کرنے کا مطلب ہی یہ کہ اس میں آپ ایک بھی ایکسٹریم لیول پہ جا نہیں سکتے. تو جو جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ پاگل ہے, وہ غلط کر رہا ہے. تو سب کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے, چاہے وہ رفع الیدین کے مسئلے میں ہو یا رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلے میں ہو. تو اب اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو وہ اس کی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ مسئلہ آج کا تھوڑی ہے, تو صحابہ میں بھی اختلافی مسئلہ تھا یہ, ہمیں تو نہیں ملتا کہ کبھی پھڈا ہوا اس مسئلے میں ان کے درمیان. امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مشہور مناظرہ ہے, اعلاء السنن میں اس کی سند بھی ہے, کیونکہ کسی اہل حدیث نے کہا تھا اس کی سند دکھاؤ, تو ابھی تو میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا, ورنہ میں سند دکھا دوں گا اس کی انشاءاللہ, ابھی موقع ملا.
تو اس میں امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کیوں رفع الیدین نہیں کرتے؟ تو امام اوزاعی نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل؟ انہوں نے اپنی سند پیش کی. پھر امام حنیفہ نے اپنی سند پیش کی. اس میں انہوں نے سند پیش کی کہ مجھ سے حماد الکوفی نے بیان کیا, مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا, مجھ سے علقمہ یا اسود ان میں سے کسی کا نام لیا, انہوں نے بیان کیا. انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ سکھاؤں؟ پھر کہتے ہیں انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. تو امام اوزاعی نے کہا کہ میری سند میں تو یہ راوی ہیں, اپنی سند کا علو بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر اور امام مالک اور امام زہری آ رہے ہیں اس میں, اتنی عالی سند ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہماری سند تو اس سے بھی زیادہ عالی ہے. کیوں؟ ہماری سند فقہا کی ہے. حماد الکوفی بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, مفتی ہیں. مفتی وہ حدیث بیان کرے گا جو وہ قابل عمل سمجھتا ہے. تو حماد الکوفی بیان کر رہے ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر ابراہیم نخعی بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر علقمہ اور اسود کا تو بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ علقمہ اور اسود, یہ اسود کے بارے میں کہا, یہ علقمہ کے بارے میں, کہ اگرچہ یہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نہیں ہیں لیکن علم میں ان سے کم نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر سے. یعنی تم اگر سند میں عبداللہ بن عمر کو پیش کر رہے ہو تو میں علقمہ یا اسود کو پیش کر رہا ہوں, جن کو اگرچہ عبداللہ بن عمر کو نبی کی صحبت ملی ہے اور علقمہ اور اسود کو نہیں ملی, لیکن علم میں یہ ان سے کم نہیں ہے. پھر آگے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا وہ ابن مسعود, وہ تو کیا ہیں, وہ تو ابن مسعود ہیں. تو امام اوزاعی نے پھر یہ نہیں کہا کہ ابے جاؤ تمہیں آتا کیا, چپ ہو گئے, بس خاموش ہو گئے. بھائی ٹھیک ہے یار, ان کے پاس بھی دلیل ہے, آگے دوسرے کام کرو یار, جا کے یوں کر لے, وہ یوں نہ کرے. باقی چیزوں میں سارے مشترک تھے. نہ امام حنیفہ نے ان سے کہا کہ دیکھا اب بتا آ گئی نا, اب بتا, حماد کے مقابلے میں لا تو اپنا راوی لے کر آ, ابراہیم نخعی لایا ہوں, تو لا. ابے ان سے نہیں, ان کے بس کا نہیں ہے. اب تم منجن بیچو, یا انہوں نے امام حنیفہ کو کہا امام ابے تم جا کے منجن بیچو, بس تم جو کوفہ کے فقیہ بنے ہوئے ہو نا, یہ منجن بیچو جا کے, تمہیں کیا پتا. یہ سارے اس دور کے جاہل اسکالرز کا کام ہے, یہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا, کم بختوں کو. یہ ان لوگوں کے منجن ہیں جو اور کہتے ہیں ہم منجن, لوگ منجن, بھائی سب سے بڑے منجن تم خود بیچ رہے ہو. یہ مسئلہ رفع الیدین کا آج کا تھوڑی ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اور امام ترمذی کا یہ مقولہ یاد رکھا کرو, امام ترمذی چھوٹے آدمی نہیں ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں اور شاگرد ہیں, اور نقل مذاہب میں یعنی اقوال نقل کرنے میں بڑے معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں. ان کی بات کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا انہوں نے, تو الفاظ ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم میں بعض صحابہ کا مذہب ہے, اور پھر بعض کے انہوں نے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو الفاظ سنو, وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. حالانکہ امام ترمذی خود رفع الیدین کرتے تھے, لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ میں زیادہ تر اہل علم وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی اس مسئلے کو ہلکا لیا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک رائے ہے. تو یہ سارے جو ہے نا مدعی سست اور گواہ چست, تو یہ اس دور کی بدعت ہے جو ان لوگوں نے رفع الیدین کے نام پہ منجن شروع کیا ہوا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں متشدد, ہم نے تو آج تک کسی رفع الیدین کرنے والے پہ نہ فتویٰ لگایا نہ اس کو کہا. یہ خود متشدد ہیں, لا کے لوگوں کو حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں, تم نہیں کرتے, ان پہ ان کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں, اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کے اندر, اور ایک ہی چیز کی گرد گھومتے ہیں ان کی تقریریں, تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں, اور پھر اپنے خلاف سنتے نہیں ہیں. سننے میرے پاس ایک صاحب آئے, میں بیان کے دوران کھڑے ہو گئے کہ آپ تو رفع الیدین کی تو اتنی حدیثیں, میں نے کہا دو سردوں کے درمیان بھی تو ہے حدیث رفع الیدین کی, فوراً فتویٰ لگا دیا وہ تو ضعیف ہے. میں نے کہا ناصر البانی کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ صحیح حدیث, تو دو سردوں کے درمیان بھی کرو. ایک دم اچھلنے لگا, کودنے, بھائی یہ کچھ ڈپریشن کا مسئلہ ہے, یہ کوئی علمی, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, بہت سے معتدل اہل حدیث بھی ہیں, وہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن ایک آج کل کے اسکالر نے جو نئے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اس مسئلے کو. اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور اہل کوفہ کو آپ کیا سمجھتے ہو, کوفہ تو علم کا مرکز تھا. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں جا کے آباد ہوئے تھے, ان کے شاگرد آباد ہوئے. حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم کا مرکز تھے, ان کے اصحاب ان کے شاگرد میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو اور کوفہ کے بارے میں علم, ہمارے پاس جو قرات پہنچی ہے نا قرآن کی, بہت ساری قراتیں ہیں, سب سے مشہور قرات کوفہ کے قاری کی ہے. تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. حدیث امام بخاری نے یہ بات خود لکھی ہے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا, مکہ مدینہ اتنی دفعہ, حجاز یعنی اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, کوفہ کتنی دفعہ گیا, کہتے ہیں لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز تھا کوفہ,
لوگ صرف کربلا والا واقعہ جانتے ہیں, وہ تو فتنہ انگیزوں نے کیا تھا. باقی جو صحابہ کے شاگرد تابعین تبع تابعین جو تھے, ہم تو ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم وہ ان باغیوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے میں ان کا شمار حسینیوں میں ہوتا ہے, یزیدیوں میں نہیں ہوتا. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار. اور پھر میں نے مسلم میں ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کی سند میں سارے راوی حجاز کے ہیں, مکہ مدینہ کے, اس کے نیچے علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہوں. تو علم حدیث بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. تو اگر ہم نے نماز بھی بغیر رفع الیدین والی کوفہ سے لے لی کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ اور ہم کھلا دل بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ثبوت ہے رفع الیدین کا. بھائی ٹھیک ہے, ہماری رائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا ایک جیسا معمول نہیں رہا, قلت سے کثرت کی طرف یا کثرت سے قلت کی طرف, تو ایک معمول نہیں ہے. بخاری کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معمول نہیں تھا نبی کا رفع الیدین میں, اور باقی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو جب یا تو قلت سے کثرت کی طرف اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, تو پھر ہم اس کے قائل ہیں کثرت سے قلت کی طرف. پہلے 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا, ہر تکبیر پہ سلام کے وقت بھی کیا رفع الیدین, وہ بھی چھوڑا ہے آپ نے, 2 سجدوں والا بھی چھوڑا. تو اگر ہم نے مان لیا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت, تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باقی بھی آپ نے چھوڑ دیے. تو ہماری رائے ہے یہ, تو اس میں کیا ہے؟ باقی ہمیں کیا جا رہا ہے یوں کرنے میں؟ اس کو کہتے ہیں منجن بیچنے. ابے کوئی یوں کر لے گا تو ہمارا کیا ہو, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا امام کی تنخواہ بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اتنی سی بات کو اتنا بڑھایا ہوا ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث جو اقرب الی القرآن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی. تو نہ کرنے والی جو حدیث ہے وہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے. پھر کوئی اس پہ اشکال کرے کہ نبی کو کیا خشوع و خضوع کا پتہ نہیں تھا, تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی سے دونوں ثابت ہیں نا, تو ہم ترجیح اس کو دیں گے جو اقرب الی القرآن, کیونکہ اس میں بار بار ہاتھ آپ کو ہلانا نہیں پڑتا. اور حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, اسکنوا فی الصلاۃ. یہ تو آپ نے رفع الیدین کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں سکون پیدا کرو. سلام کے وقت بعض صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے, آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون پیدا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے منافی سمجھا. تو ہم کہتے ہیں یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کثرت سے رفع الیدین ہوتا تھا وہ شروع کا عمل تھا, کسی حکمت سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا. تبھی ناصر الالبانی رحمہ اللہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے بھی قائل تھے. وہ کہتے ہیں اس کے چھوڑنے کی بھی تو نبی سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑ دیا, تو یہ بھی ثابت ہے. تو جیسے ہم اہل حدیث حضرات 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک مانتے ہیں, کس حدیث کی بیس پہ؟ نبی نے تو نہیں کہا کہ مت کرو. عمل سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ صحابہ کے یا نبی کے عمل سے کہ بعد میں 2 سجدوں کے درمیان. تو ہم کہتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود جو صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے. اور ترمذی کی حدیث بالکل صحیح ہے, جو انجینئر نے کہا ہے نا, کوئی بھی کسی نے بھی صحیح نہیں کہا. بالکل لمبی جب پھینکنے پر آتا ہے نا ایک بندہ, اور کمال کی بات ہے جب آپ لمبی پھینکتے ہو, ہم جب اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں عقیدوں پہ بات ہوگی, ہم نے جو چیزیں پھینکی ہیں ان پہ بات نہیں ہوگی. پھر ہم جب عقیدے پہ بات کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچے, آپ نے کہا عقیدوں پہ بھی بات نہیں ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگی, کسی اور طریقے سے ہوگی. بھائی تم کسی بھی طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو چیلنج کیوں تھے آپ نے. اور عقیدوں پہ بات ابھی میں کروں گا انشاءاللہ, المحنت پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. ٹائم تو ویسے بھی قیامت تک دیا ہوا ہے نا, پھر جلدی کس بات کی. تو اور میں نے اکثر رفع الیدین والے دیکھیں تمیز سے کرتے بھی نہیں ہے رفع الیدین, وہ تو یہاں تک ہے اکثر یوں کر رہے ہوتے ہیں, یوں بس یوں. بھائی جب ایک چیز کو آپ سنت مانتے ہو تو پراپر طریقے سے تو کرو اس کو, آپ پورے ہاتھ تمیز سے اٹھاؤ, یوں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے تو بہتر ہے نہ ہی کرو آپ, اس سے تو پھر ہمارا جو طریق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے. بہرحال ہماری نظر میں یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں نے زندگی 30 سال شافیوں کے ساتھ گزاری ہے, وہ سب کرتے تھے, ہم نے تو آج تک کبھی نہیں ان کو چھیڑا نہ انہوں نے ہمیں چھیڑا. میں نے اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھا ابو یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی صحیح ہے, امام شافی کو فالو کرتے ہیں, ان کی تحقیق ہے کہ کرنا چاہیے, بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا, ابا نے کہا ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ان کی تحقیق ہے نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا ابو صحیح کون سا؟ ابو نے کہا دونوں ٹھیک ہیں, ایک کو فالو کرنا چاہیے. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ میں بتا دیا, تو وہ جو ہوتا ہے نا جس کو انگلش میں انسینٹ کہتے ہیں, اردو میں جو چیز کہتے ہیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے, انسیکٹ کہتے ہیں نا, سوری, جو میں اپنی مرغیوں کو کھلاتا ہوں, انسیکٹ کہتے ہیں نا انگلش میں, تو جو میں اپنی مرغیوں کو کھلاتا ہوں, تو ابا نے جب ایک دفعہ کہا تو دوبارہ انسیکٹ پیدا نہیں. لیکن جن کو ابا نے سمجھایا نہیں بچپن میں, ان کو ایسا انسیکٹ, ابھی انگلش مسجد میں نہیں کیڑا بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, تو ان کو ایسا انسیکٹ ہوا ہے نا
کہ ان کا ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ بن گیا ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ بن گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے اتنے پریشان ہوئے تھے نا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ نماز سکھانا ہی چھوڑ دیا. میری براہ راست ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں نے پہلے یہ والی کی کہ چلو اس طرح تو جو حنفیوں کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا, یہ کیا بھائی, پھر دلائل دینا. کہہ رہے میں نے پھر اس کے بغیر کیا تو وہ اہل حدیثوں کو اعتراض, یہ تو تم قرآن اور سنت کے خلاف کہہ رہے. میں نے کہا نماز ہی نہیں سکھاؤں گا. یہ میں اپنے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں, یعنی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ نماز ہی نہیں سکھاؤ, جاؤ. بیچارے کیا کرتے یار, رفع الیدین سے سکھا رہے ہیں تو ادھر متنازع بن رہے ہیں. اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے, عرب کے جو سلفی جو معتدل علماء ہیں نا, ان کے یوٹیوب پہ کلپ پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں چاروں مذاہب میں سے جو فقہ رائج ہو, چاروں مذاہب اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ پھر وہ پورا ہی اتنا براڈ مائنڈڈ بن جائیں. تو چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں چاروں مکاتب فکر, ان کا استدلال قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. تو ایک عرب عالم کا فتویٰ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, بہت سارے عرب علماء کے ہیں, سعودیہ کے علماء, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس ملک میں جو فقہ رائج ہو تو لوگوں کو اسی کے حساب سے نماز سکھانی چاہیے, کیونکہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. آپ 1.5 اینٹ کی الگ چیز نہ سکھائیں, آپ اس سے کیا ہوگا, لوگوں میں وحشت پیدا ہوگی, اختلاف پیدا ہوگا. میں نے عرب کو دیکھا ہے, ہمارے ہاں آیا کرتے تھے جامعۃ الرشید میں, وہ تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے عربی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں نہیں, انہوں نے کہا یار سب یہاں بغیر رفع الیدین کے کر رہے ہیں تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, تو کیوں میں الگ سے ایک نماز قائم. تو ہمارے حضرت نے ان کو بلا کے اسپیشل سمجھایا, بولا آپ کر لیا کرو, یہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. تو آپ خام خام ایک 1.5 اینٹ کی الگ, اور اس پہ اتنی شدت, اتنا اختلاف, اتنا اس پہ مسجدوں میں بعض لوگوں کی مسجدوں میں جاؤ تو یہی جھگڑے نظر آئیں گے آپ کو. رفع الیدین پر 36 حدیثیں, 38 حدیثیں, زور سے آمین پر 35 حدیثیں. مسجد میں جاؤ نا, تو میں ایک مسجد میں گیا, جاتے ہی پمفلٹ لگے ہوئے ہیں, بجائے آدمی نماز پڑھنے کے بعد یوں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے 36 35, حالانکہ اتنی حدیثیں ہوتی نہیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ خیانت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کو بھی رفع الیدین کی حدیثوں میں شامل کر لیا ہے, اس کو بھی رفع الیدین کی حدیثوں میں شامل. اور بعض لوگوں نے یہ بھی گڑبڑ کی ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری کے علاوہ کتابیں ہیں, ان میں اگر رفع الیدین کی حدیث آئی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں رواہ البخاری, امام بخاری نے بیان کیا. تو لوگ کہتے ہیں بخاری میں بیان کیا, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی. امام بخاری کی صرف صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں, باقی حدیثوں میں تو صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ رواہ البخاری لکھا ہوا ہوتا ہے. عوام دھوکے میں آتی ہے کہ جزء رفع الیدین للبخاری کے اکثر حوالے دیے جاتے ہیں, وہ صحیح بخاری تھوڑی ہے جزء رفع الیدین للبخاری, وہ تو امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, جیسے الادب المفرد ایک الگ رسالہ ہے, اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں. تو بس پھینکے جاؤ, پبلک بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے اسکالر کو اگر سنو گے نا تو پاگل ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, دھکے کھا کے یا تو مرتد ہو جاؤ گے یا کوئی نیا فرقہ بناؤ گے. اس لیے آپ کہتے پھر ہم, آپ بھی تو آج کے اسکالرز ہیں نا, آج کے اسکالرز میں آتے ہیں ہم. آپ کو کیوں, میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں لے کر آ رہا, میں آپ کو اسلاف سے کیا کر رہا ہوں, جوڑ رہا ہوں. میں کہتا ہوں انہی ائمہ اربعہ میں سے کسی کو فالو کرو آپ. تبھی میں نے کوئی ایسی نئی رائے نہیں لے کر آیا, 4 شادیاں بھی میری اپنی رائے تھوڑی ہے, تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو آج کل کے اسکالر نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں اور لیبل یہ لگاتے ہیں ہم آپ کو اسلاف کی طرف بلا رہے ہیں, حالانکہ وہ اسلاف کو تو چاروں اماموں نے جیسا سمجھا ہے ایسا کسی نے نہیں سمجھا. 4 امام اس لیے کہ ان کا فقہ مدون ہے, مرتب ہے, ریٹن فارم میں ہے, صدیوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے. تو جو صدیوں سے جس پر عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہو, حکومتیں اس پہ چلی ہوں, وہ زیادہ ریلائبل ہے بھائی. وہ ایک ایسا تھوڑی نیا اسلام آج نیا آیا ہے. تو اگر آپ نے پھر بھی رفع الیدین کرنا ہے تو کریں آپ, لیکن پورے شافی بن جائیں آپ, پراپر شافی فقہ کو فالو کریں آپ. لندن سے ابھی ایک عالم آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں لندن میں یہ مسئلہ بہت چلا تھا, تقلید, عدم تقلید, اور یہ فلانا ڈھمکانا, اتنی اس پہ مسائل کھڑے ہوئے. لیکن شکر ہے کچھ مذہبی اسکالرس کو اللہ نے کچھ سمجھ عطا کر دی, تو انہوں نے پھر خود ہی یہ فتویٰ دیا کہ بھائی جس نے رفع الیدین کرنا ہے تو پورا فقہ حنبلی کو فالو کرے وہ, کیونکہ وہ سعودی کو فالو کر رہے تھے نا, سعودی علماء کو. تو انہوں نے کہا الحمدللہ بہت سے لوگ یا تو حنبلی ہو گئے ہیں, پراپر فقہ حنبلی کو فالو کرنے ہیں, اور بہت سے حنفی ہو گئے ہیں. تو یہ کسی حد تک یہ فتنہ کیا ہو گیا, ختم. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر فقہ حنفی پسند نہیں ہے تو فقہ حنبلی کو فالو کرو, پراپر وے میں فالو کرو. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کا مجھے ایک حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دین ہے, چونچو کا مربع تھوڑی ہے یار. یہ طلاق میں ہی دیکھ لو, ابھی ایک صاحب نے, میں نے بتایا نا جاپان میں طلاق دی, پتہ کیا کیا انہوں نے, ابھی میں نے بیان میں بھی بتایا تھا نا, باقاعدہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. جاپان میں خودکشیاں بہت ہیں, تو مسلمان بھی ان کو دیکھ کے بڑے انسپائر ہو رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگا. تو وہ مسلم ہے, اس نے ارادہ کیا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ جاپانی تو طلاق دیے بغیر ہی خودکشی کر لیتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اب میں سچی مچی کی خودکشی کر رہا ہوں تو بیوی کو پہلے طلاق دو. تو بیوی کو باقاعدہ نیت کر کے 3 طلاقیں دی ہیں, کیا مر ہی رہا ہوں تو پہلے اس سے جان چھڑاؤ. مرا, لوگوں نے بچا لیا,
سمجھ زندہ نکل کے باہر آ گیا. اور خودکشی کرنے والا ایک دفعہ بچ جائے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے بھائی موت ہلکی چیز, وہ دوبارہ یہ حماقت نہیں کرتا. لوگوں نے بچا لیا اس کو خیال ہو یار یہ میں نے کیا کر دیا. جب غوطے لگتے ہیں, فرعون کی بھی کھوپڑی سیٹ ہو گئی تھی نا ایک غوطے میں, فوراً کہنے لگا اللہ پہ ایمان لے آیا, تو یہ بھی فوراً کھوپڑی اس کی کیا ہو گئی یار یہ تو کرنے کا کام نہیں. یہ لوگوں نے بچا لیا, باہر آیا تو اب بیوی تو گئی ہاتھ سے, اب پریشان پھر رہا ہے, فتوے لیتا پھر رہا ہے. تو حالت حیض میں 3 طلاقیں دی تھی, تو کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا کہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں, ایک بھی نہیں ہوئی. میرے سے ان کے ریلیٹو نے رابطہ کیا, میں نے کہا اس کا بائیکاٹ کرو کمبخت کا, بولو تو مر جاتا یہ زیادہ اچھا تھا, شریعت کا مذاق کیوں اڑا رہے تو تماشا بنایا ہوا ہے بھائی. اسکالر آپ کو ہر طرح کے مارکیٹ میں مل جائیں گے, تو کوئی اس کا وہ نہیں, جب تک آپ پابند نہیں ہوں گے. چاروں فقہ میں ہے کہ حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بڑی ریسرچ کر کے فقہ کو مرتب کیا ہے. آج کا اسکالر آئے گا نئی ریسرچ شروع کر رہا ہوگا عوام کو, وہ کہتا ہے تقلید تو کرنی نہیں ہم نے کسی بھی عالم کی, تو وہ پھر نئی ریسرچ تو دوبارہ سے آپ جو زیرو سے شروع کریں گے تو یہی حشر ہوگا. پھر وہی لمبا میں نے پرچی, وہ شکریہ آپ نے خام خام ادا کر دیا. ایک بڑے گاؤں میں شخصیت کی تبلیغ کی. مختصر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نماز تو پڑھ لوں گا لیکن وضو نہیں کرتا, تو عالم نے کہا چلو بغیر وضو کے پڑھ لی نماز, پھر تنہائی میں اللہ سے معافی مانگنا. یہ غلط مسئلہ بتایا تو دین میں لانے کے لیے کیا یہ جائز ہوگا؟ یار بعض دفعہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے بغیر وضو کے نہیں پڑھے گا, وہ ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں چل بغیر وضو کے پڑھ لے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھے گا بغیر وضو. تو اس میں بھی ایک دم عالم پہ جلد بازی میں فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ کافر ہو گئے بغیر وضو کے نمازیں پڑھا رہے ہیں. اب وہ کیا کنڈیشن تھی اس بندے کی, کیا حالت تھی, ہمیں کیا پتا. ویسے بغیر وضو کے نماز کا کسی کو مشورہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن بعض پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا یہ کام. بہت اہم سوال ہے, پورا پڑھیں آپ. علماء پر اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں, ڈرتے ہیں بیان کرنے سے کہ اس سے عوام آپ کو اہل سنت سے نکال دے گی, قبول نہیں کرے گی. 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے جواب دیا حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ باغیوں نے, جبکہ یہ بات غلط. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5660 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ہم عمار کو کیا ہم نے قتل کیا, ان کو علی نے قتل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو لا کر ہمارے نیزوں کا نشانہ بنایا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, حق کیوں بیان نہیں کرتے علماء؟ اس کا میں اسی کلپ میں جواب دے چکا ہوں. حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ پورا کلپ سن لیں, اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے. تو حق بیان کرتے ہیں, تبھی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا. حضرت میری آپ سے پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو, پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے, عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے, تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں, پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں, ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا جائز نہیں ہے, ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا, اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں. تو امام بخاری بھی غلط, امام مسلم بھی غلط, امام ترمذی بھی غلط, امام ابو داؤد بھی غلط, امام نسائی بھی غلط, یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے. تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے, پھر یہ بولو آپ, پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہو تو ہم آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ, آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہو ہم کو انہی کا جواب دے دیں کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں. میں نے بار بار مثال دی ہے کہ ایک عدالت میں ایک شخص کیس کرتا ہے جج کے سامنے کہ جج صاحب اس نے مسجد سے میری چپل چرائی ہے, یوں کہتا ہے جج صاحب یہ آدمی بڑی ہوشیاری سے آیا, اس کو پتا تھا یہ چپل میری ہے, خفیہ طریقے سے اپنے تھیلے میں ڈال کے لے گیا, لہذا اس پہ کیس کریں. جج کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے چپل چوری کی ہے اور یہ چور ہے؟ نہیں جج صاحب یہ چور نہیں ہے, اس نے چپل چوری نہیں کی ہے, چوری کرتا تو میں اس کو چور کہتا, چوری نہیں کی ہے اور یہ چور بھی نہیں ہے, بہت نیک آدمی ہے, رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ بہت نیک ہے, یہ جب بھی کوئی بیان دے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے. اس کی حدیث بخاری میں بھی آئے گی جس کا معیار سب سے اونچا ہے صحت میں, اتنی اوتھینٹک کتاب ہے, اس میں بھی یہ کوئی بات نقل کرے گا تو لی جائے گی اس کی حدیث. جج کہے گا اس کا مطلب اس نے چپل چوری نہیں کی. جج صاحب میں کب کہہ رہا ہوں چوری کی, میرا دعویٰ تو سمجھیں. یہ آیا چپکے سے یوں کر کے وہاں سے ٹن مارا,
یوں چپل اٹھائی, تھیلے میں ڈال کے بھاگ گیا اور مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دی. جج کہے گا اس کا مطلب چوری کیا نا. جج صاحب چوری نہیں, رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ, یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جب یہ پیغمبر کی نسبت کر کے بھی کوئی بات بیان کرے, اس کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا اور بالکل مستند بات ہوگی, اس کی بیس پہ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے, یہی سمجھا جائے گا قول رسول ہی بیان کر رہا ہے, اتنا نیک ہے. جج پھر سوال دہرائے گا, اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے. نہیں چور تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب پھر اس نے چپل نہیں چرائی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چرائی ہے, چپل لی کس نے, یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ اس نے. جج تھپڑ لگا کے بولے گا تو تیرے اوپر تو ڈپریشن کا مریض ہے یا تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہے. 3 سے 4 دفعہ جج چیلنج سنے گا, اس کے بعد پولیس والوں کو بولے گا اس کو اٹھا کے یا تو توہین عدالت کا کیس چلاؤ, اس کو بند کرو, اس کو یا اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجو. تو میں بھی جہلم والی سرکار سے کہتا ہوں کہ تم حضرت معاویہ پہ رضی اللہ, تم چوری سے بڑا الزام لگا رہے ہو. مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے, اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا, اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے, بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی. حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے, تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنا ہے, آپ بنے. باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی, ان کے خلاف قتل کر دیا. مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل. جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان, آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں, کوئی اس وقت سلو صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو, میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سرفرے بھی ہیں, نیک بھی ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی سرفرا اٹھ کے اس کو مار دے تو آپ کیا کہیں گے, بھائی ہم تو منع کر رہے تھے نا کہ یہ اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آپ نے کیا ہے, تو اب اس کے ذمہ دار بھی کون ہو گئے, آپ ہو گئے. تو ایسے موقع پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ بھی ان کے قتل پہ خوش نہیں تھے, تو وہ ان کو ذریعہ قرار دے رہے تھے کہ حضرت علی سے ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے, حضرت حق علی کے ساتھ تھا. لیکن غلطیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, آپ ان قسموں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قسمیں ہوتی ہیں غلطیوں کی. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے, غلطی وہ ہوتی ہے جس میں غلطی کی تعویل کی جا سکتی ہے. خود جہلم والی سرکار نے بھی تو کتنے لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات بیان کی ہیں. تو سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی غلطی تھی, اور اگر نہیں تھی آپ اس دعوے پہ بھی مضبوطی سے قائم رہو. شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز, بولو نہیں ہے, وہ کھلے عام فاسق کہتے ہیں. آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو. تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہو, اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہو, آپ بخاری میں ان کی حدیثیں بھی مانتے ہو. شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا, وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھائی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیث سے لے کے غلط کیا ہے, وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن انجینئر صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو, اہل سنت والجماعت کے پیڑے بھی, اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کہہ کے پیڑے کھانا چاہتے ہو. تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے. کسی ایک دعوے پہ ٹکو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے. پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو. میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, بلکہ میں تو یہ 4 تصوف کے سلاسل ہیں, ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے, ان میں ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو, کیوں میں ان کو, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, یا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے. آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا, تو آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج, کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے, مسلمان نہیں بلکہ بزرگ. لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, تو پھر وہ مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا, پھوٹتے کیوں نہیں ہو, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ایک دعویٰ تو کرو, آپ بولو مفتی طارق مسعود کافر ہے, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ معاذ اللہ کافر تھے, ان کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے, کافر ہے. پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ بھائی کافر نہیں ہوں. کیوں؟ اشرف علی تھانوی نے جو کلمہ پڑھایا اس کا کیا مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہو, اور چشتی رسول اللہ کے جو آپ دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی بحث کروں گا, اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا, اس بھی بحث کروں گا. لیکن تم کمبخت, تم جج کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم صرف امت میں ایک لڑائی پیدا کر رہے ہو, کسی ایک دعوے پہ تم ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. اس کا مطلب تم ادھر سے بھی لڈو, بریلویوں سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اور ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو تم کہ جو لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے توحید پرست ہو آپ, تو ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. تو عجیب قسم کا آپ نے چوچو کا, تبھی تو میں نے ایک بیان میں کہا تھا آپ چوچو کا مربع ہو, اسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو آپ. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں یہ مرزا سے کہ آپ سیدھے سیدھے دعویٰ کر دو حضرت معاویہ کیا تھے, قتل بھی کرے, عمار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں, حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں اور اجتہادی غلطی پر بھی نہ ہو, جان کر رہے ہو سب کچھ, گالیاں بھی معاذ اللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ, تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ نقل کفر, لعنت اللہ علیہ کا لفظ بھی ہلکا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. ہم تو حضرت معاویہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, تو پھر یہ لفظ بھی بھائی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو, یہ دو نمبری چھوڑ دو. مجھے کہہ رہا ہے ڈرپوک, تحریک لبیک والوں سے ڈر گیا, مجھے کہہ رہے ہیں بار بار نا ڈرپوک. آپ کوئی اور مجھے ڈرپوک کہے نا, مجھے اس کا بنتا ہے حق, ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی ڈرا ہوں. آپ پر تو بالکل بھی یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. میں بغیر تلوار کے, بغیر غلیل کے, بغیر جوتوں چپلوں کے, 2-4 کراچی کے لونڈے لپاڑے پتلے پتلے سے, ایسے باریک باریک سے جو پہلی دفعہ کراچی سے باہر نکلے اور اتنے سیدھے کہ میں جب حیدرآباد پہنچا نا, ہم لوگ جب حیدرآباد ایک دفعہ پنجاب جا رہے تھے دوبارہ سفر میں, یا اسی وہی سفر تھا مجھے یاد نہیں, تو وہ حیدرآباد کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یہ لاہور ہے, ان میں ایک لڑکا. میں نے کہا یہ لاہور ہے اور آگے فلسطین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے تو پھر انجوائے کیا, میں نے کہا تفریح ہے بھائی. ان لڑکوں کو آپ نے کہہ دیا غنڈے آئے تھے لڑنے کے لیے, اور 48 گھنٹے آپ کو میں چیلنج کرتا رہا, بزدل میں ہوتا تو میں آپ کے شہر میں آ کے اس طرح سے آپ کو نہ للکارتا. 48 آورز میں بھی آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں آپ کی شرط پہ بھی آمادہ ہو گیا, محنت پہ ہی بات ہوگی, حضرت معاویہ پہ اور محنت پہ بات ہوگی, چلو فروئی بات نہیں ہوگی, اسی پہ ہوگی. وہ بھی نہیں آپ سے ہوا, اور آپ کیا کہہ رہے ہو, ڈر گئے. تو یہ کوئی اور کہے, آپ بولتے بالکل بھی آپ پہ یہ اچھا بولو نہیں لگتا, یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتے, ڈر گئے. تو کیا کریں یار, اب یہ ٹاپک ہم تو انجینئر کا ختم کر دیتے ہیں, پھر انسیکٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا میرے بھائی, گزارش ہے آپ کے, ماشاءاللہ بہت کیا لکھا ہے, سبسکرائبر ہیں اور بہت لوگ آپ کو سنتے ہیں. تو برائے میری میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری سیریز ریکارڈ کروا کر دیکھو. ہم ابھی تفسیر کے چینل پہ میری تفسیر چل رہی ہے نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس چینل پہ میں نے پورا قرآن ویڈیو ریکارڈنگ میں کیا ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کسی نے پورا قرآن اس طرح سے ریکارڈ کروائے. ٹو دا پوائنٹ آیتیں, تو نہ انگلش میں ہے نہ عربی میں مل رہا ہے کہیں, نہ اردو میں. تو پہلا یہ ہوگا, یہ بہت بڑا اللہ نے کام لیا. 2019 سے میں نے شروع کیا تھا, 450 سے زیادہ لیکچر الحمدللہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو گئے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں پہلے یہ ختم ہو جائے, پھر ہم ایک کام تو کمپلیٹ ہو نا, پھر ہم انشاءاللہ سیرت پہ. اور اچھا بھائی یہ کون لمبا سوال, میری گزارش ہے یہ سوال یوٹیوب چینل کے مفتی طارق مسعود اسپیچز, آس مفتی طارق مسعود اور مفتی طارق مسعود ولاگ کے علاوہ کیا بھائی میرے 3 چینل ہیں بس, مفتی طارق مسعود اسپیچز, آس مفتی طارق مسعود. یہ اسپیچز جو ہے یہ بیانات کے لیے, اور آس مفتی طارق مسعود صرف اور صرف مسائل کے لیے, روزمرہ کے مسائل. اس میں کسی نے کوئی بھی مسئلہ ہونا تو اس پہ سرچ کرے, انشاءاللہ جواب مل جائے گا. اور تیسرا جو ولاگ والا ہے وہ ایک مجبوری سے بنایا میں. وہ مجبوری کیا ہے, میرے دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سفر, سمجھتے ہو, تو مجھے ویزوں میں بڑی مشکلات پیش آ رہی. اچھا میں ویسے ہی مجھے ولاگنگ تو میں بہت پہلے سے کر رہا تھا, جب میرا چینل بھی نہیں تھا. میں ترکی جب گیا تو میرا تو مجھے نہیں یاد پڑتا میرا کوئی چینل تھا بھی تو وہ لنگڑا لولا سا چینل تھا کوئی, اور سب کو اجازت بھی تھی. تو ترکی گیا میں نے, وہاں ولاگنگ کی, یعنی لوگوں کو اس وقت ولاگنگ مشہور ہی نہیں تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ولاگنگ کرنا شروع کر دی, ایسا نہیں ہے. میں نے اس وقت ولاگنگ کی ہے جب یہ ولاگنگ کے لفظ سے میں خود بھی آشنا نہیں تھا, صحیح ہے نا, کہ ولاگنگ کیا ہوتی ہے. ویسے ہی مجھے شوق تھا کہ یار کوئی مفید چیز ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. ترکی میں 2014 یا 15 کے ہیں وہ, جو میں نے وہاں کی دیوار دکھائی اور لوگوں کو اویئر کیا, تو اس میں صرف ایک ہسٹری لوگوں کو دکھانے کے لیے, بتانے کے. تو اس سے بھی پہلے سے میں یہ کام کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو کوئی بھی مفید معلومات ملتی ہیں تو وہ ملیں. تو یہ کوئی میرا یہ نہیں تھا کہ پیسے کمانے کے لیے میں نے یہ کوئی کام شروع کی. تو بعد میں ہمیں ضرورت پڑی ہے اپنا ولاگنگ کے الگ چینل بنانے کی, کیونکہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے نا اس میں ویزوں میں بڑی مشکلات ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ اسپیچز پہ لوگ صرف مذہبی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اس پہ لوڈ بہت ہو رہا تھا. اتوار اور جمعے کے بیانات, پھر اس کے شارٹ کلپ, اسی میں ولاگ بھی آئے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر ولاگ کی ایک بالکل ہی نیچر الگ ہوتی ہے, اور پھر ولاگنگ کا چینل مذہبی چینل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, وہ مضبوط زیادہ ہوتا ہے, اس کے اڑنے کے امکان. اسپیچز تو 2 دفعہ اڑ چکا ہے ہمارا, پھر وہ پکڑ کے لائے دوبارہ احمد بھائی. تو ولاگنگ میں یہ تھا کہ بھائی یہ خالصتاً مذہبی چینل نہیں ہوگا, تو اس میں
ٹریولنگ میں آسانی ہے اس کی بیس پہ آپ کو ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے. کہیں بھی دنیا میں جاؤ آپ, کوئی بھی, میرا ولاگنگ کا چینل ہے, میں آپ کے کنٹری کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, تو اس ایکسپلور میں وہ خوش ہوتے ہیں ملک والے کہ یار اچھا ہے ہمارے کنٹری کو ایک بڑا یوٹیوبر ہے, بہت اس کے فین فالوونگ ہے, تو اچھا ہماری پازیٹیو چیزیں, تو ہم وہ اپنے مطلب میں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا مطلب اس سے کہ بھائی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم دنیا کو کیا کر دیں, دکھا دیں. تبھی میں جاپان گیا, میں نے وہاں کی کوئی نیگیٹو چیز نہیں دکھائی ہے, کیونکہ اگر میں وہاں نیگیٹو دکھا دیتا تو جاپان والے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, وہ پھر جو ہے نا تھوڑی وہ تو نکال باہر کرتے. کوئی بھی ملک, یہ صرف پاکستان میں یہ فیسلٹی ہے کہ کوئی اچھی چیز دنیا کو نہ دکھاؤ, سارا گند دکھاؤ دنیا کو. یہ ہماری قوم کو اللہ نے یہ الحمدللہ بہت بڑی ایک سوچ دی ہے کہ اپنا سب نیگیٹو فیس بک پہ ڈالا کرو, پازیٹیو کچھ بھی مت ڈالو. اگر آپ کو نظر آئے نا کوئی جوان آدمی کسی بوڑھی عورت کی خدمت کرتے ہوئے بوری پہ سامان لاد کے اس کے گھر پہنچا رہا ہے, تو کوئی بھی نہیں اس کو اپریشیٹ کرتا. سارا الٹا, سارے الٹی چیزیں, چاہے وہ فوج کی ہوں, چاہے وہ عمران خان کی ہوں, چاہے فضل الرحمان کی ہوں, چاہے نواز شریف کی ہوں, چاہے وہ اور کون رہ گئے پیپلز پارٹی کی ہوں, سب کی نیگیٹو کو دبا کے پروموٹ کرو. پازیٹیو کسی کا بھی سوسائٹی میں مت لے کر آؤ. کوئی تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا دبا کے شیئر کرو, کسی عورت کو جان بچانے کا واقعہ ہوگا وہ اتنا شیئر نہیں ہوتا. تو یہ ہماری الحمدللہ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے. یورپ, امریکہ میں, جاپان میں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کھڈا تم نے دکھایا نا, تمہارے جسم میں اتنے کھڈے ڈالیں گے, تو وہاں جا کے تبھی پھر میں دیکھیں اتنا اچھا سب اچھا, تو جو اچھا ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بدل گئے. یہاں تو میں نے وہاں جا کے اولڈ ہاؤس بھی, یہ ایسے نہیں ہے اولڈ ہاؤس جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اولڈ ہاؤس کی حالت بہت خراب ہے وہاں پہ. ابھی کیا بولوں, جاپان کے اولڈ ہاؤس اچھے نہیں ہیں, لیکن میں نے اولڈ ہاؤس نہیں دیکھا. کیوں, وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, بولتے تو بھی یہیں رہے گا. تو وہاں جا کے پھر میں اچھا, تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے, ہم بھی جو کام کی اچھی چیزیں بھی تو ہے نا, ساری بری تھوڑی ہیں, بہت سی اچھی چیزیں آپ نے جاپان کی دیکھی ہوں گی, تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, یار یہ کتنا اچھا ہے, لائن میں لوگ چل رہے ہیں, اور اوکاچی مچی کتنا اچھا نام ہے, ہوتا ہے نا شہر کا نام, اور اس کے اندر فیملی دیکھی, سارے جاپانی بچے اتنے سے, سب کی ایک لگتا ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, سب کی شکلیں چائنا اور جاپان والوں کی ایک جیسی. ہمارے یہاں اسٹائل دیکھو, ایک کالا ہوگا, ایک بالکل وائٹ, ایک ایسا ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا, دوسرا پڑوس میں رہ رہا ہوگا وہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا, اتنا گورا ہوگا. ایک کے دانت نیلے, ایک کے سفید, ایک کے پیلے, ایک کے سر پہ بال نہیں ہے, ایک کے بال ہی بال ہیں, ہر جگہ جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں بھی بال ہیں اس کے. ہمارے یہاں اتنی ڈفرینٹ قسم کی انسانوں میں, ایک توند لے کے آ رہا ہوگا, ایک نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا آپ کو, اتنا باریک. ان ملکوں میں ایسا نہیں ہے, سارے تقریباً ایک ہی ڈیزائن کے ہوتے ہیں. تو میں تو وہاں جا کے کہتا تھا یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ہمارے یہاں بھائی بہت کلچر ہے یار, ڈفرینٹ لوگ ہیں, زمانے. تو یہ میرا ولاگ والا چینل اس لیے بنا ہے. تو اب اس پہ ظاہر ہے میں یہ اب بھنڈی ونڈی جو دکھا رہا ہوں, اب یہ کوئی پروفیشنل ولاگر ایسے تھوڑی دکھاتے ہیں, پہلے دن بھی بھنڈی, دوسرے دن بھی بھنڈی, تیسرے دن بھی. اور ہمارے جو ایڈیٹر, ایک منٹ, ایڈیٹر کیا کر رہا ہے, میں نے بھنڈی یوں کی تو میری تصویر آئی ہوئی ہے بھنڈی کی نا یوں کر کے, اس کو میں نے ہٹوائی, میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے یار. وہ دیکھا ایڈیٹر نے کیا کیا ہے, پہلے دن عجیب سی تصویر آ رہی ہے بھنڈی, یار ہم یہ کیا گلا رہا ہے. 2 دن تک وہ چلتی رہی, میں نے 2 دن بعد دیکھی, میں نے کہا یہ کیا ہے ایسے. کسی نے کہا یہ لگتا ہے ایران کے میزائل رکھے ہوئے ہیں اسرائیل پہ چلانے کے لیے. میں نے وہ ہٹوائی. تو پروفیشنل ولاگر ایسے نہیں ہوتے نا, ان کی یوں وہ بڑا خاندانی طریقے سے ولاگنگ ہوتی ہے. تو ہم جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ صرف موٹیویشن کے لیے آپ لوگ, باقی چینل سے اگر کوئی آمدن آ جائے تو اس پہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, خوش ہو جانا چاہیے, چلو مولوی صاحب بھی پیسے کھا لیں تو کیا جا رہا ہے اس میں. لیکن ہماری جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے. فری پھوکڑ کے آ رہے ہیں تو آنے تو, اس میں کیا جا رہا ہے. اور میرے پاس ڈائریکٹ آتے بھی نہیں ہیں, مجھے تو ابھی تک ولاگنگ کا پتہ ہی نہیں اس کے پیسے کتنے ہیں, صحیح ہے نا, مجھے ابھی تک نہیں پتا, اور کہاں جا رہے ہیں. یہ ایڈمن کے پاس جا رہے ہیں بس اتنا پتا ہے, میرے پاس مجھے نہیں یاد پڑتا اس کا 1 روپیہ بھی آیا ہو. اب آپ کہاں ایڈمن کھا رہا ہے, وہ کھا نہیں رہا, وہ کہیں انہیں ملازمین پہ ہی بیچارہ خرچ کر رہا ہوگا, جس نے یوں کر کے جو تصویر بنائی ہے میری اس کو دیتی ہوں گے پیسے. بڑا اچھا تھا, میں نے ہتوایا, میں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کسی فلم کا اشتہار آیا ہوا ہے, کوئی نئی فلم آنے والی ہے. تو پروفیشنل بیسس پہ تھوڑی کام ہو رہا ہے. تو بھنڈی میں نے 3 دن کیوں دکھائی کہ یار دیکھو چھوٹی سی محنت سے اتنی پیداوار ہو رہی ہے بھنڈی کی. اور چوتھے دن پھر بھنڈی تیار تھی, ہمارے گارڈ نے بولا بھائی اس کو روکو پودوں کو, اب دوبارہ تیار ہے. تو میں نے کہا اب میں نے چوتھے دن بنائی نا تو پھر لوگ بولیں گے یار یہ کیا ہو گیا, مفتی صاحب کوئی نفسیاتی تو نہیں ہو گئے کہیں. لیکن حقیقت ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ یار دوبارہ بناؤں, کہ تم 4-6 پودے بھی گھر میں لگا لو, اللہ کی قسم اتنی برکت ہوگی, پیسہ بھی بچے گا, آرگینک سبزی آپ کو کھانے کو ملے گی. اور اس ولاگ کا اثر کتنا ہوا ہے, کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نے بھی اپنے گھروں میں سبزی لگانا شروع کر دی. تو یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ یار کوئی ڈھنگ کا کام کرو یار تم بھی. تو ابھی ٹماٹر نکلنا شروع ہو گیا. آج میرا نیت خراب ہو رہی تھی کہ ٹماٹر کا ولاگ بناؤں, لیکن وہ ایک ہی ابھی پہلا پکا ہے نا, اچھا نہیں لگے گا. میں نے کہا ابھی
کل میں نے امرود توڑا اپنے درخت سے, پہلا امرود جو تیار ہوا نا وہ میں نے توڑا, پہلا تیار ہوا, اس پہ کپڑا وپڑا لگا کے گاڑی کے اس پہ رکھا, میں نے کہا پہلا نوالا میں لوں گا, کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت. پھر بڑی تمیز سے اس کو کاٹا, بڑا میٹھا بڑا مزے کا امرود تھا. اپنے ہاتھ سے پودے لگایا کرو, پھل کھایا کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے مینٹلی بھی انسان صحت مند ہوتا ہے, خوش رہتا ہے. آرگینک چیزیں, اب یہ جو بھنڈی آپ بازار سے خریدو کتنے اسپرے ہوتے ہیں بھائی, کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے آپ میں کتنے کیڑے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. ہر آدمی میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ نے دیکھا جس کو نہ ہو؟ سب کو ہے نا. تو وہ وجہ یہی ہے کہ خوراکیں کیا ہو گئی ہماری, برباد ہو. تو اتنے مزے کا سالن بنتا ہے بھنڈی کا, جو آرگینک بھنڈی نہیں, توری بھی لگاؤ, کدو بھی لگاؤ. اب تو میں اور لگاؤں گا. یہ جو ہے نا تربوز, اس کا جوس نکالا کرو, اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ چقندر, میں نے چقندر بھی لگایا ہوا ہے. تو میں تو چقندر کھاتا نہیں, لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں. چقندر کا جوس نکالو, اور تھوڑا سا چقندر کا جوس اور اس میں تربوز کا جوس, اور لیمو نچوڑ کے ڈیلی پیا کرو. اینٹی ایجنگ سمجھتے ہو؟ اینٹی ایجنگ وہ چیزیں جو آپ کے بڑھاپے کو ڈیلے کرتی ہیں. روک کسی کا باپ بھی نہیں سکتا بڑھاپے کو, صحیح ہے نا. یہ کیا کر دیتی ہیں؟ ڈیلے. تو آپ یہ تربوز لگاؤ اور چقندر گھر میں لگاؤ, نہیں ہوتا تو بازار سے ہی خرید لو. اس کا جوس نکالو, اس میں لیمن نچوڑ کے پیا کرو. یہ بہترین اینٹی ایجنگ. میں نہیں پیتا, صرف مشورے دے رہا ہوں آپ, کہ آپ چند دن پیو, پھر آپ اپنے چہرے کی رونق دیکھو. اس میں بہت آئرن ہوتا ہے, اس میں چقندر میں. تربوز بھی بہت اینٹی ایجنگ, یعنی وہ جو بڑھاپے کو بھگانے والی چیزوں میں سے ہے. تو کیونکہ وہ گودا ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑو, مزے کا شربت بنے گا. اور بہت ہی خاندانی بنانا چاہتے ہو تو یہ جو بند گوبھی ہے نا, پھول گوبھی, پتوں والی گوبھی جسے کہتے ہیں, اس کا بھی تھوڑا سا جوس آدھا کپ نکال کے اس میں ریلی پی. آپ دیکھو چند دنوں میں آپ کے چہرے پہ کیسی, خواتین تو خاص طور پہ, ان کو تو بیوٹی کے لیے پورے ڈبے خالی ہو گئے ڈسٹمپر کے, کریمیں لگا کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. تو ان کو تو بیوٹی کے بکری کا دودھ پیئیں تازہ. تو یہ جو بیوٹی کے چکر میں منہ پہ چیزیں لگا کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو نا, اس سے کمپنیوں کو فائدہ ہوگا, آپ کو فائدہ. تو بھائی بکری پال لو, تازہ دودھ پیا کرو بکری کا, اس سے یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. چہرے پہ فریشنس آتی ہے اس سے. یہ چقندر کے جوس تھوڑا پیا کرو, زیادہ نہیں پیو. گلاس نکال کے چقندر کا جوس پی لیا نا, تو جو چیزیں نہیں بھی مرنی چاہیے زیادہ ہو گئی, بس کافی. اب آپ بتائیں کیا پوچھیں, اللہ پرچے دنوں میں. بس آخری سوال بھائی, پھر چھٹی. کیا ہے, کیا واش روم ٹوائلٹ میں کپڑے رکھنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ نہیں بھائی, اور کپڑے کہاں رکھیں؟ جب آپ نے واش روم میں کپڑے اتارے تو کیا پیٹی میں رکھنے کے لیے جائیں گے؟ ایسے آدمی کو گھر میں کوئی بھی نہیں رکھے. اگر عورت کے پاس اپنا کوئی مال نہیں تو کیا اس کا حج اس کا شوہر کروائے گا؟ اگر شوہر کے پاس اتنا مال ہے کہ صرف وہ خود حج کر لے تو کیا اسے انتظار کرے اور بیوی کے لیے پیسے جمع کرے؟ جب بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی پہ حج فرض نہیں ہے, تو شوہر اپنا حج کر کے آ جائے, کوئی حرج نہیں. اور اگر پیسے ملنے کی توقع ہے, شوہر تھوڑا بہت حج ڈیلے بھی کر سکتا ہے 2-4 سال, کہ یار میں اکیلا کر کے آؤں گا تو میری بیگم رہ جائے گی, تو تھوڑے دن انتظار کر لیتا ہوں, اتنا پیسہ آ جائے گا کہ بیگم کو بھی کرا لوں گا. تو کوئی ایسا بوڑھا بھی نہیں ہے کہ مرنے کا. کراچی والوں پر تو ہے کہ اسی سال فرض ہے, کیونکہ ڈاکوؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نارمل علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اگر زندگی کی امید ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, زیادہ ڈیلے نہ کریں کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ یار 2-4 سال کے بعد بیگم کو بھی لے جاؤں گا, لیکن شوہر پر فرض نہیں ہے کہ بیوی کو بھی حج کرا لے تو اچھی بات ہے. اور یہ یاد رکھو, جو بیوی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں بہت ثواب ملتا ہے, لیکن وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, گم جاتی ہے بیوی, پھر ملنے پر بہت افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو. آپ ایک دم سکتے میں آ گئے تھے نا کہ یار یہ تو خوشی کی بات ہے, گم جاتی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن ابھی نہیں, ٹینشن بعد میں شروع ہو. تو خیر, لیکن شریف لوگوں کو گمنے پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں عرفات میں, مزدلفہ میں, کیونکہ سب تبے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹینشن سے. 5 دن نا احرام کے بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں, جو 5 دن ہوتے ہیں نا بہت ٹینشن ہوتی ہے. طلاقیں تک ہوئی ہیں وہاں پہ حج میں, کیونکہ اتنا بیوی گم گئی اور طواف میں غائب ہو گئی, تو بہت ہوتا ہے. تو اس لیے بیگم کو ضرور لے کر جائیں, اس میں بہت ثواب ملے گا. وہ بیچاری بعد میں کس کے ساتھ جائے گی, لیکن یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اپنے جذبات اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. غصہ یہاں کے نکال دینا, کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا ہوگا, آپ کی کھوپڑی گھومے گی اور آپ کا کبھی دل کرے گا میں اس کے ایک مکہ لگا دوں کھینچ کے, میں یہ کر دوں. لیکن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اللہ نے کہا حج میں جھگڑا نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں ہے تو بیوی سے بھی. بس وہاں ظرف بڑا رکھو, بیگم جو مردی الٹا سیدھا. بعض دفعہ خواتین کو بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ طواف کرتے ہوئے کہیں شارٹ ہو گئے. اب آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے ساتھ ساتھ رہنا, خواتین کو نہیں پتہ تجربہ ہوتا ہے نا, وہ گھومتے گھومتے کہ میاں کا پرواہ ہی نہیں, اب میاں
تلاش کر رہا ہے, سب برقعوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں, نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اب وہ یہ تھوڑی پوچھے گا ذرا کائنڈلی, تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ بہت یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے غائب ہونے میں. اب آپ طواف کرو یا بیوی کو تلاش کرو, اتنی ٹینشن ہے, 2 گھنٹے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں.